الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى عباده الذين ارتضى ومن بهداهم اهتدى وبآثار أهل المدينة اكتفى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم صدق الله العظيم. رمضان المبارک کا مہینہ قریب الختم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے ہم پر کہ اللہ نے ہم کو عبادتوں کی توفیق دی. دن کے اندر اللہ نے روزے رکھوائے اور رات کے اندر اللہ نے ہم سے قیام کروایا. یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرانے کی وجہ سے ہی ہوا. روزے جو ہم نے رکھے یہ اللہ کے فضل سے ہم نے رکھے. اس کے اندر کسی آدمی کا کوئی کمال نہیں. وجہ اس کی ہے کہ ہم سے زیادہ طاقتور بہت سے لوگ ہیں اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ہم سے زیادہ مشقتیں برداشت کر پاتے ہیں، لیکن اللہ نے ان کو وہ روزے کی توفیق نہیں دی جس روزے کی توفیق اللہ نے ہم کو دی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ضرور ہمارے ساتھ کچھ بھلائی کرنا چاہتا ہے. اللہ ہمارے ساتھ خیر کا ارادہ کرنا چاہتا ہے. تو رمضان کا مہینہ جیسا ختم ہوتا ہے نا، خود روزے داروں کے دل کے اندر ایک شکریہ کا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے جب اتنا سب احسان ہم پر کیا ہے، ہم ضرور اللہ کا کچھ شکر ادا کریں. عید کے دن جب ہم سب خوشیاں منائیں گے، اسی احسان کی وجہ سے ہم کو دیگر اقوام کی طرح لوح و لعب کے اندر اپنے آپ کو مشغول نہیں کرنا، بلکہ اپنے آپ کو اس فکر کے اندر لگانا ہے کہ کس طرح ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے. اسلام کا یہ مزاج ہے، شریعت کا یہ مزاج ہے کہ جب بھی کوئی خوشی کا وقت مسلمانوں پر آئے تو کوئی بھی مسلمان اس خوشی کے اندر پیچھے نہ ہٹے. سب کے سب امیر ہوں یا غریب خوشی کے اندر برابر شریک رہیں. اسی لیے آپ دیکھو گے کہ بقرعید کے موقع پر جب ہم جانور ذبح کرتے ہیں، سنت ابراہیمی کو زندہ کرتے ہیں، تو جو گوشت ہم کو ملتا ہے نتیجے میں شریعت کے اندر یہ حکم دیا گیا ہے کہ اس کا تہائی حصہ غریبوں کو بھی دو. کیونکہ اللہ نے تم کو مال سے نوازا ہے، لیکن ہر ایک کو اللہ نے یہ مال دیا نہیں ہے. بہت سے غریب ایسے ہیں جن کے گھر میں قربانی نہیں ہوئی، ان کو یہ گوشت دو تاکہ تمہاری اس خوشی کے اندر وہ بھی شریک رہیں. شریعت کا مزاج. ولیمہ جو ہم دیتے ہیں، کھلاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، یہ بھی ایک خوشی کا وقت ہے. سنت زندہ ہو رہی ہے، لوگوں کو دعوت دی جائے، اچھا ہے. لیکن اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ بدترین ولیمہ وہ ہے جس کے اندر فقط امیر لوگوں کو دعوت دی جائے اور غریبوں کو چھوڑا جائے. بدترین ولیمہ ہے وہ. اس کے اندر برکتیں نہیں ہوتی، نحوستیں ہوتی. تو حضور نے ہم کو ترغیب دی کہ ولیمہ کرو تو امیر لوگوں کو دعوت دینا ہو کوئی حرج نہیں، دو ان کو، لیکن ساتھ ساتھ غریبوں کا بھی لحاظ رکھو.
تمہاری خوشی کے اندر وہ بھی تمہارے شریک رہیں۔ اسی طرح عید الفطر کا جو موقع ہے یہ ہمارے لیے خوشی کا موقع ہے، مسرت کا موقع ہے، اللہ کی بے پناہ رحمتیں نازل ہوتی ہے۔ شریعت کا مزاج یہ ہے کہ اس خوشی کے اندر ہمارے ساتھ غریب لوگ بھی شریک رہیں، اسی لیے شریعت نے صدقۃ الفطر کو واجب قرار دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محلے کی گلیوں کے اندر ایک منادی کے ذریعے سے اعلان کیا کرتے تھے کہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر صدقۃ الفطر واجب ہے، لہذا آدمی کو اس کا اندازہ ہونا چاہیے۔ فقہا یہ بات بیان کرتے ہیں کہ وہ شخص جس پر زکوٰۃ نکالنی ضروری ہوتی ہے، عامتاً صدقہ فطر نکالنا اس کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی یا اگر کوئی عورت مسلمان ہے اور نصاب کا مالک ہے وہ، تو وہ صدقہ فطر نکالے گی یا نکالے گا۔ نصاب تو آپ لوگوں کو معلوم ہے، نصاب کس کو کہتے ہیں؟ 87.5 گرام سونا، یہ سونے کا نصاب، اور 613 گرام چاندی، یہ چاندی کا نصاب۔ اگر کسی آدمی کے پاس سونا ہو یا چاندی ہو یا کوئی قیمت ہو اور وہ اس کی ضرورتوں سے اوپر ہو، یعنی آدمی کی ضرورتیں اس میں شمار نہ کی جائے، ضرورتیں کے اندر کیا آتا ہے؟ کپڑے آتے ہیں، سواری آتی ہے، گھر آتا ہے، یہ چیزیں ضروری چیزیں ہوتی ہے۔ تو اگر کسی کے پاس مال ہے اور وہ ضرورت سے اوپر ہے، اور اتنا اوپر ہے کہ اس کی قیمت 613 گرام چاندی یا 87.5 گرام سونا کے بقدر ہو جاتی ہے، تو پھر ایسے آدمی پر زکوٰۃ جس طرح ضروری ہے اسی طرح اس کے لیے صدقہ فطر نکالنا بھی ضروری ہے۔ وہ فطرہ نکالے، غریبوں کا خیال رکھے۔ اس کے اندر آدمی اپنی طرف سے بھی نکالے اور اپنی جو نابالغ اولاد ہے اس کی طرف سے بھی نکالے۔ اس کے اندر قاعدہ یہ ہے کہ آدمی ان لوگوں کی طرف سے نکالے جس کی وہ پرورش کرتا ہے۔ تو ویسے ضروری تو یہ ہے کہ اپنی طرف سے وہ نکالے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے نکالے، لیکن ہندوستانی سماج کیسا ہے؟ وہ سماج ایسا ہے کہ اس کے اندر میاں اور بیوی دونوں کا مال ملا ہوا ہوتا ہے۔ آدمی اپنے بالغ بچوں کی بھی کفالت کرتا ہے، ان کے لڑکوں کی بھی کفالت کرتا ہے، ان کی لڑکیوں کی بھی کفالت کرتا ہے، گھر کا بڑا۔ آدمی کے اگر کوئی چھوٹے بھائی بہن ہو ان کی بھی وہ کفالت کرتا ہے، تو ان کی طرف سے بھی اگر آدمی صدقہ فطر نکال لے تو بہت اچھا ہے۔ یہ احتیاط پر عمل ہوگا، آدمی کو کرنا چاہیے۔ آدمی اگر گیہوں کے اندر صدقہ فطر ادا کرنا چاہے تو وہ گیہوں کے اندر ادا کر سکتا ہے، جوں کے اندر اگر ادا کرنا چاہے تو جوں کے اندر ادا کر سکتا ہے، دوسرے کسی غلہ اور اناج مثلا چاول وغیرہ کے اندر ادا کرنا چاہے ادا کر سکتا ہے، کشمش کا حساب بھی لگا سکتا ہے، کھجور کا حساب بھی لگا سکتا ہے، شریعت کے اندر وسعت ہے۔ اگر آدمی کو گیہوں کے ذریعے صدقہ فطر ادا کرنا ہو تو اس کا حساب 2.25 کلو گیہوں ہے۔ کیا آدمی ایک فطرہ 2.25 کلو گیہوں کے بقدر نکالے؟ اس کی قیمت بھی نکال سکتا ہے جو تقریباً 70 روپے گیہوں کا حساب۔ جوں کے اندر اگر نکالنا ہو تو اس کو 3.5 کلو جوں نکالنا ہوگا، اور اس کی قیمت ادا کرنی ہو تو قیمت بھی ادا کر سکتا ہے، 140 روپے تقریباً اس کی قیمت ہے۔ کھجور کے ذریعے سے اگر کوئی آدمی فطرہ ادا کرنا چاہے ادا کر سکتا ہے، 3.5 کلو کھجور دے سکتا ہے، وہ اس طرح ایک فطرہ ادا ہوگا۔ یا اگر اس کی قیمت ادا کرنا چاہے قیمت ادا کر سکتا ہے، قیمت ہے تقریباً 900 روپے۔ اور سب سے اونچا فطر
وہ ہوتا ہے جس کے اندر ہم کو سب سے زیادہ خرچ کرنا پڑے، یہ سب سے افضل ہوتا ہے۔ آدمی اگر مالدار ہو نہ، اللہ نے اس کو بہت مال دیا ہو، تو وہ یہی نصاب اختیار کرے، اسی کو چوز کرے۔ جتنا زیادہ خرچ تم کرو گے اللہ تم پر اتنا زیادہ خرچ کرے گا، حدیث کے اندر ہے۔ ہم عرش والے کے پاس سے کمی کا بالکل اندیشہ نہ رکھیں۔ کشمش آدمی اگر فطرے کے اندر ادا کرنا چاہے آدمی ادا کرے، کوئی حرج نہیں۔ 3.5 کلو کشمش ادا کرنی ہوگی، اس کی قیمت ادا کرنا چاہے تو آدمی قیمت بھی ادا کر سکتا ہے، اور کشمش کی جو قیمت ہے وہ تقریباً 1100 روپے ہے۔ چاول وغیرہ کے اندر آدمی اگر صدقہ فطر ادا کرنا چاہے وہ بھی ادا کر سکتا ہے۔ اس کے اندر پھر گیہوں کا حساب لگے گا، یعنی 1.25 کلو گیہوں نکالتے ہیں نا، تو اسی طرح پھر چاول، مسور اور یہ جو دیگر اناج ہیں ان کے اندر ہم کو 2.25 کلو نکالنا ہوگا، اس کی قیمت کا حساب آدمی لگا لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ کہا کرتے تھے، اگر احد پہاڑ میرے لیے سونے کا ہو جاتا نا تو 3 دن بھی اس طرح مجھ پر نہ گزرتے کہ اس کا مال میرے پاس باقی رہتا، میں 3 دن کے اندر اندر اس کو خرچ کر ڈالتا۔ یہ حضور کا مزاج۔ لیکن ہم ان سب چیزوں کے اندر بخیلی سے کام لیتے ہیں۔ شریعت کے اندر خود آدمی عبادت کرے یہ مطلوب ہے، لیکن معاشرت کا بھی خاص لحاظ رکھا گیا ہے، اور یہ بہت ضروری ہے، خود کی عبادت سے بھی ضروری ہے۔ غریبوں کا خیال رکھنا۔ ہمارے پچھلے اسلاف جو ہوتے تھے وہ اس صورت میں بہت آگے تھے، ہم سے بہت آگے تھے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اپنے آپ پر دوسرے لوگوں کو ترجیح دیتے تھے اگرچہ خود خستہ حالی کے اندر مبتلا ہوتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مہمان کو کھانا کھلانے کی ترغیب دلائی، ممبر پر بیٹھ کر لوگوں کے سامنے، کہ مہمان کو کھانا کھلاؤ، مہمان جب آئے تو اس سے ترش روئی کے ساتھ برتاؤ نہ کرو، اچھے طریقے سے اس کے ساتھ ملو۔ تو اس وقت اس مجمع کے اندر حضرت ابو طلحہ بھی تھے، وہ کچھ مہمانوں کو اپنے ساتھ گھر لے گئے۔ جب گھر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ کھانا گھر پہ ہے ہی نہیں، اتنا کھانا ہے کہ وہ خود کھا سکے، ان کی بیوی کھا سکے، بچے کھا سکے، لیکن اب مہمان آگے، اگر وہ کھا لیں گے تو مہمان کیا کھائیں گے؟ تو انہوں نے کھانے کو لانے کا حکم تو دیا، اور کھانا سب کا سب مہمان کے سامنے پیش کیا گیا۔ اب اگر وہ دسترخوان پر نہیں بیٹھتے تو مہمان اعتراض کرے گا کہ یہ کیوں ہمارے ساتھ نہیں کھاتے، اور جب مہمان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کھا اس لیے نہیں رہے کیونکہ کھانے کی شارٹیج ہے، تو پھر مہمان کھائے گا۔ تو یہ کیا کرتے ہیں، چراغ لے آتے ہیں اور پھر چراغ کو بجھا دیتے ہیں تاکہ گھپ اندھیرا ہو جائے، اور کھانے کی آواز نکالتے ہیں کہ میں کھا رہا ہوں۔ تو مہمان کھانے کی آواز سن کر خود بھی کھانا کھاتا ہے، اور اس کو ایسا لگ رہا ہے کہ ابو طلحہ کھا رہا ہے، حالانکہ ابو طلحہ اس کو کچھ کھا نہیں رہا تھا، وہ مہمانوں کو کھلا رہا تھا۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، دوسرے لوگوں پر اپنے آپ کو ترجیح نہیں دیتے تھے، اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے تھے۔ ان کے دل وسیع ہوتے تھے، چوڑے ہوتے تھے۔ آج دنیا کی محبت ہمارے دلوں کے اندر آ چکی ہے، ہم دنیا کی فریبیوں پر فریفتہ ہوتے ہیں۔ حالانکہ کیا ہے دنیا کی حقیقت؟ دنیا کی حقیقت ایک بچے کے لیے کھیل کود ہے، ایک جوان کے لیے سجاوٹ کا ذریعہ ہے، فخر کا ذریعہ ہے، اور برے لوگوں کے لیے دنیا کیا ہے؟ مال اور اولاد میں کثرت حاصل کرنے کی کوشش۔ جب آدمی برا ہو جاتا ہے تو جوانی کے اندر جو اس کی تمنائیں ہوتی تھی وہ اس کو بیوقوف سمجھتا ہے کہ یہ کیسی تمنائیں کرتا تھا۔ جب جوانی کے اندر آدمی ہوتا ہے تو بچپن کے اندر اس کی جو تمنائیں ہوتی تھی وہ اس کو بیوقوف سمجھتا ہے کہ یہ کیسی تمنا کرتا تھا۔ اسی طرح جب دنیا کا معاملہ ختم ہو جائے گا، آدمی آخرت میں چلا جائے گا نا، تو یہ پورا دنیا کا معاملہ آدمی بیوقوف سمجھے گا کہ یہ تو کھیل کود تھا، کیا تھا، یہ دھوکے کا سامان تھا۔ اللہ نے قرآن کے اندر پہلے سے کہہ دیا ہے کہ دنیاوی زندگی کی حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں، کہ یہ تو دھوکے کا سامان ہے۔ وہ لوگ جو دنیا کے چکر میں نہیں آتے، اللہ کو مقدم رکھتے ہیں، واقعتاً وہی عقل مند اور ہوشیار ہوتے ہیں۔ بنو نذیر کا مال
مدینے کے اندر آیا، بڑی مقدار کے اندر آیا، اس کے اندر دو حصے ہونے چاہیے تھے، ایک حصہ مہاجرین کا، ہجرت کرنے والوں کا، مائگریشن کرنے والوں کا، اور ایک حصہ ان لوگوں کا جو مدینے کے اندر پہلے سے رہ رہے ہیں، انصار۔ اب ہوتا یہ تھا کہ مہاجر لوگ جو مکہ چھوڑ کر آئے تھے وہ مدینہ والوں کے پاس رہتے تھے اور مدینے والوں کے پاس زندگی بسر کرتے تھے، ان کے گھر کے اندر ان کے شریک تھے۔ مدینے والے ان پر احسان کر رہے تھے کہ ہمارا گھر ہے، اس کے اندر تم ہمارے ساتھ رہ سکتے ہو، تم نے اپنا گھر بار چھوڑ دیا ہے سب، اس لیے ہمارے گھر کے اندر آ جاؤ، ساتھ میں کھائیں گے، ساتھ میں کاروبار کریں گے، ہمارے مال میں سے کھانا، ہمارے گھر سے فائدہ اٹھانا۔ تو مہاجر لوگ انصار کے گھر رہتے تھے، لیکن ایک احسان ان کو لگتا تھا، اور آدمی کسی مخلوق کے احسان کے اندر رہنا نہیں چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ میں جلد سے جلد اس احسان سے باہر ہو جاؤں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تدبیر سوچی کہ یہ بنو نذیر کا مال ہے نہیں، پورا کا پورا مہاجرین کے مابین تقسیم کر دیں، کیونکہ ان کے پاس کچھ ہے نہیں، یہ مال ان کو حاصل ہو جائے، خود اپنا گھر بار شروع کر دے، اور انصار کا جو احسان ہے ان پر، وہ احسان اب بند ہو جائے۔ تو انصار کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تجویز رکھی کہ دیکھو ابھی یہ تمہارے گھر کے اندر رہ رہے ہیں، میں ان کو پورا کا پورا مال دے دیتا ہوں، یہ تمہارے گھر سے الگ ہو جاتے ہیں، تو اس طرح تمہارا گھر پورا کا پورا تمہارا ہی رہے گا، اور یہ بیچارے جن کے پاس اللہ کے سوا کچھ نہیں، ان کی بھی مدد حاصل ہو جائے گی، ان کے گھر بار شروع ہو جائیں گے۔ انصار نے جب یہ مشورہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے سنا تو فوراً انصار کے جو دو سردار تھے، سعد ابن معاذ اور سعد ابن عبادہ، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی، پورا کا پورا مال بھی مہاجرین کے مابین تقسیم کر دیا جائے، اور جو یہ لوگ ہمارے گھر کے اندر رہ رہے ہیں ان کا ہمارے گھر کے اندر رہنا ابھی بھی جائز ہے، یعنی نہ گھر سے نکالنے کی بات آئی، نہ مال کو لینے کی بات آئی، یہ ان کا دوسروں کو اپنے آپ پر ترجیح دینا تھا۔ سرداروں نے یہ مشورہ دیا، جتنے بھی لوگ ارد گرد تھے سب انصار کے ساتھ ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ جو یہ مشورہ دے رہے ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی تھی کہ اللہ انصار پر رحم فرما، ان کے بچوں پر رحم فرما، اور خوب برکتیں ان کے لیے پیدا کر دے۔ کیسے لوگ کہ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں، نفسا نفسی کا معاملہ ہوتا ہے، عالم ہوتا ہے، ہر آدمی اپنی فکر کے اندر ہی لگا رہتا ہے، میرا کیا، میرے بچوں کا کیا۔ صدقے فطر کو جو واجب کیا گیا ہے وہ اسی سوچ کو ختم کرنے کے لیے کہ آدمی اپنا ہی نہ سوچے، غریبوں کا بھی سوچے، ان کی بھی عید ہوتی ہے نا۔ اگر ہم خرچ نہیں کریں گے تو وہ عید کس طرح منائیں گے؟ ان کے گھر کے اندر دودھ کس طرح آئے گا؟ وہ کس طرح میٹھا میٹھا کھائیں گے، میٹھا میٹھا پئیں گے؟ ہم ان کا خیال رکھیں، ان کا سوچیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سخی تھے، بڑے سخی۔ ایک مرتبہ ڈھیر سارا مال خرچ کر کے آئے تھے، اور حضور کو ایسا لگا تھا میں نے سب کو دے دیا، لیکن اتنے میں ایک آدمی حضور کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے اے اللہ کے رسول، میں رہ گیا، یعنی آپ نے سب کو دیا لیکن میں پیچھے رہ گیا، آپ نے مجھے دیا نہیں۔ اب حضور نے مال کی طرف دیکھا تو مال تو پورا کا پورا ختم ہو چکا تھا، حضور کے پاس کوئی مال باقی نہیں رہا تھا، حضور اپنے پاس کچھ مال باقی نہیں رکھتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو دیکھ کر یہ کہا کہ دیکھو میرے پاس ابھی کچھ مال تو ہے نہیں کہ میں تم کو اس میں سے کچھ دے سکوں، لیکن میرے نام پر قرضہ لے لو، کسی کے پاس سے مال لے لو اور کہہ دو محمد ادا کر دے گا، تو اس طرح تیری ضرورت بھی پوری ہو جائے گی۔ حضرت عمر جلال کے اندر آ گئے، اور جلالی تھے تھوڑے وہ، تو وہ کہنے لگے اللہ کے رسول، آپ کو اس بات کا تو حکم نہیں دیا گیا تھا کہ آپ پورا کا پورا مال خرچ بھی کر دو، نہ پھر جب تمہارے پاس کچھ دینے کے لیے نہ ہو تو کہو کہ میرے نام پر قرضہ لے لو؟ یہ تو آپ ضرورت سے زیادہ کر رہے ہو، آپ کا بھی ذرا خیال رکھ لیا کرو۔ حضور کا چہرہ بالکل مدھم ہو گیا، اتر گیا پورا۔ اتنے میں ایک انصاری صحابی سب دیکھ رہا تھا،
کہ حضور کا چہرہ اتر گیا. حضرت عمر نے ذرا سختی سے بات کی اس لیے. تو وہ انصاری صحابی کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول، عرش کے مالک سے کمی کا اندیشہ نہ کرو. وہ جس طرح پہلے آپ پر خرچ کر رہا ہے اس طرح بعد میں بھی خرچ کرے گا. دیتے جاؤ دیتے جاؤ دیتے جاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بہت زیادہ روشن ہو گیا اور حضور کہنے لگے مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے کو قبول فرمائے، سننے کو قبول فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے.